اس میں دو اہم باتیں کہی گئی ہیں اس میں اور اگلی آیت میں. یہاں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو. کیونکہ مذاق اڑانا بھی دوسرے کو پل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، اس کی بے عزتی کرنا ہوتی ہے. اور چونکہ لقد کرمنا بنی آدم ایک اسٹینڈرڈ اصول قرآن طے کر چکا ہے، اس لیے تضحیک، مذاق اڑانا، کسی کی کھچائی کرنا، پل ڈاؤن کرنا، یہ ایک عام چیزیں ہیں جو کری جاتی ہیں. ایک اور عام چیز جو ہمارے یہاں بڑی اہم ہے، وہ سورہ حمز میں آپ دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مال اخلدہ. یہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل جہنم کا علاقہ ہے، خطرناک ایک بھیانک آگ کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ویل ملے گی ہر اس کو، کلو کس کو، جو ہمز و لمز میں مبتلا ہے. ہمز و لمز کیا ہے؟ ہمز کہتے ہیں سامنے کسی پہ مذاق میں باتیں ماننا، چھیٹے بازی کرنا، وہی پل ڈاؤن کرنا، اور اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا لمز کہلاتا ہے، جس کو غیبت بھی کہا جاتا ہے. ان کے لیے قرآن ڈکلیئر کر رہا ہے، اور ہمارے عام بات ہے یہ کہ سامنے مذاق میں کسی کو کھینچنا، تضحیک کرنا، اس کے کپڑے کا مذاق اڑانا، اس کے خاندان کا، اس کے گھر کا، اس کے اسٹائل کا، اور اس میں کچھ کمی ہے بیچارے میں کہ رنگت کچھ الگ ہے یا جسم میں کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ تو اور پھر ٹارگٹ بن گیا. سر پہ بال نہیں ہے تو ٹارگٹ بن گیا، ہاتھ میں کچھ خرابی ہے تو ٹارگٹ بن گیا. یہ ایک عام چیز ہے جو کی جاتی ہے. اسی طرح پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا معاملہ ہے. تو مذاق اڑانے سے یہ دیکھیے لائف اسٹائل ہیں. تانوں کو منع کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ تان نہ کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد نہ کرو، اور اس کو فاسق کی نشانی بتایا جا رہا ہے. کیونکہ قرآن کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے، یعنی فاسق مت بنو. فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدود توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، ان حدود سے نکل جانے والے وہ فسقن کہلاتا ہے، اور وہ فاسق کہلاتے ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو جہاں اللہ کے احکامات ہیں اور حدود ہیں، ان کو پار کرنا ہے، کسی کو برے القاب دینا، برے نام دینا، اور اس طرح سے ان کو یاد رکھنا، یہ ایک جو ہمارے لائف اسٹائل کا حصہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا حکم اور ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، احسان کی روش اختیار کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. اور دوسروں کے ساتھ احسان زبان سے، کلام سے، مال سے، ہاتھ پیروں سے، ہر طرح سے کرنا. اور دیکھیے اس کے آگے کیا کہا گیا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. تو اگر اللہ کی محبت چاہیے تو کتنا اچھا نسخہ ہے، احسان کرنا شروع کیجئے. قرآن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے، سخت منع ہے کہ احسان کر کے جتانے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، اس پہ بار رکھنے سے. اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی قرض دیا ہے اور اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو اس پہ پریشر مت ڈالیے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کو صدقہ کر دو تو تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ عزت نفس پہ چوٹ آ رہی ہے، لقد کرمنا بنی آدم کے حکم موجود ہے، ذہن میں رکھیے. کسی کی عزت نفس پہ حملہ کرنا، یہ مذاق، یہ طعنے، یہ القاب، یہ سب چیزیں انسان کو بے عزت کرنے والی ہیں، منع کیا جا رہا ہے. یہ ایک طرح سے ذیلی عنوانات ہیں لقد کرمنا بنی آدم کے. یہ مین ہیڈنگ ہے، اس کے بعد جو چیزیں انسانی سماج میں عام ہے اور انسان کی فطرت ہے کرنے کی، کیٹیگریکلی قرآن منع کرتا ہے کہ ان چیزوں کو مت کیجیے گا. تو احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسن کو پسند کرتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے. اگر ہم سمجھیں تو یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت قریب ہوتی ہے ان لوگوں سے جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اچھا دیتے ہیں. اور اس کو جوڑ لیجیے آپ ایتاء ذی القربیٰ سے، پاس والوں کو دو. یہ سب اسی کے حصے، ذیلی حصے ہیں احسان کے. ان سے اچھا بولو، ان کو دو، ان کے ساتھ توازن کا رویہ رکھو. یہ سب چیز اسی کے تحت آتی ہے.